مولانا شہزاد احمد کے بیانات کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل چینل مولانا شہزاد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم ستا من شوال فكأنما صام السنة كلها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے واجب الاحترام قابل عزت تکریم معزز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ میرے اور آپ کے بلکہ پوری کی پوری انسانیت کے سامنے ہے، جو آج ہمارے ہاں موجود ہیں دنیا کے اندر، کہ الحمدللہ بھی حال ہی کے اندر رمضان المبارک کا ماہ مبارک ختم ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کریم نے عید کی صورت میں مسلمانوں کی، روزے داروں کی میزبانی فرماتے ہوئے ان کی مہمان نوازی کی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کریم نے آج ہمیں دوبارہ ایک مرتبہ جمعۃ المبارک کا مبارک دن عطا فرمایا، اور یہاں پر مجھے اور آپ کو بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو اس میں آپ کے سامنے رمضان المبارک کے حوالے سے چند ایک جو باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ تھا اس میں کمیاں کوتاہیاں ہر اعتبار سے ہوئی ہیں انسانوں سے، تو اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والے ہیں، غفور الرحیم ہے، غفار ہیں۔ اللہ نے معاف بھی فرمایا ہے، البتہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا اللہ کی طرف سے معاف پایا جانا اس وقت پایا جاتا ہے کہ جب وہ بندہ اس چیز کو جو اس نے چھوڑ دیے اس کو مکمل کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھار، بلکہ اللہ کا یہ اصول ہے کہ جو بڑے گناہ ہوتے ہیں ان سے جب تک بندہ خود سچی توبہ نہیں کرتا اللہ معاف نہیں فرماتا، یا ان کا اللہ کریم نے کچھ ادائیگی کا بندوبست رکھا ہوا ہوتا ہے، اگر اس کو ادا نہ کیا جائے تو اللہ کریم معاف نہیں فرماتا۔ یا اسی طریقے سے اللہ کریم نے کچھ ایسا اس کا نعم البدل رکھا ہوتا ہے، اگر اس نعم البدل کو نہیں اپنایا جائے تو اللہ رب العالمین کے اصول اور ضابطے کے مطابق اس کی معافی نہیں ہوتی۔ اللہ چاہے تو معاف فرما دے، لیکن اصول یہی ہے، ضابطہ یہی ہے، عموماً یہ ہوتا ہے۔ وہ کیسے کہ جس کے رمضان المبارک کے کچھ روزے رہ گئے، وہ چاہے بیماری کی صورت میں رہ گئے ہوں، چاہے ایک سفر کی صورت میں رہ گئے ہوں، آدمی مسافر ہو یا کوئی عذر ہو شرعی طور پر جس کو کہا جاتا ہے کہ بیمار ہو، اس صورت میں اگر کسی کے روزے رہ گئے ہوں تو پھر رمضان المبارک کا جو حصہ ہوتا ہے اس کے اندر اس کی قضا کرے۔ جسے اللہ تبارک و تعالی نے خود اس سورہ بقرہ کی اس آیت مقدسہ میں فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا، کہ جو بھی تم میں سے رمضان کے مہینے کے اندر بیمار ہو، مریض تھا، بہت زیادہ پریشان تھا اپنی بیماری کی وجہ سے، تو روزہ نہ رکھ سکا،
تو فرمایا کہ فعدۃ من ایام اخر، تو اس کو چاہیے کہ بعد میں جب اس کو اللہ کریم غنیمت دے، موقع دیں، ان تمام تر مواقع کو، تمام تر فرصت کو اللہ کریم کی بہت بڑی غنیمت سمجھے، نعمت سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت عظمیٰ اور جو فرض ہے اس کے اوپر روزہ جو اس نے چھوڑ دیا اس کو رکھے۔ اسی طریقے سے فرمایا دوسری صورت یہ ہے کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، یہ بندہ سفر پر تھا رمضان کے روزوں کے اندر، نہ رکھ سکا اپنے اس سفر کی وجہ سے، سفر کی مشقت کی وجہ سے، تو فعدۃ من ایام اخر، پھر اس کو بھی چاہیے کہ رمضان کے بعد جو اس کو موقع ملے اس کو موقع کو غنیمت جانتے ہوئے روزہ رکھے۔ آگے ایک اور اصول اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر بتایا، وعلی الذین یطیقونہ، کہ وہ لوگ جن کو بالکل ہی طاقت نہ ہو روزہ رکھنے کی، جسمانی اعتبار سے بالکل بیچارے بیمار ہوں اور اس انداز میں ان کی بیماری آ چکی ہو، مشقت میں ڈل چکے ہوں کہ ان کو صحیح ہونے کا اندیشہ ہی نہ ہو، صحیح ہونے کی امید اور آرزو جستجو ہی نہ ہو کہ بھئی میں بھی صحیح ہو سکتا ہوں بعد میں، یعنی اتنا بڑھاپے کے عالم میں آ جائے بندہ کہ اس کو صحیح ہونے کی امید نہ ہو، بس یہ کہ آخری لمحات چل رہے، ایسی صورت بھی اگر کوئی شخص کے اوپر آ جائے اور وہ رمضان کے روزے نہ رکھ سکے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فدیۃ طعام مسکین، کہ اس کے لیے چاہیے کہ وہ فدیہ ادا کرے اپنے ہر ایک روزے کے بارے میں، ایک روزے کے حوالے سے، ایک روزے کے اعتبار سے۔ تو یہ تین صورتیں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مقدسہ میں بتلائی۔ نمبر ایک، فمن کان منکم مریضا، کہ جو بندہ رمضان کے روزوں کے اندر بیمار رہا اور روزوں کو نہ رکھ سکا۔ نمبر دو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، رمضان کے روزوں کے اندر مشقت کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکا ہو، اس کے رہ گئے ہوں، تو اس کو چاہیے دو صورتوں کی صورت میں، بیماری کی صورت میں یا سفر کی صورت میں، کہ بعد میں اللہ تبارک و تعالی اب اس کو اگر صحیح دے دے، صحت دے دے، تندرست ہو جائے، یا اسی طریقے سے سفر سے واپسی اس کی ہو جائے، تو پھر روزے رکھ لے بعد میں، عید کے بعد۔ تو ایک تو ہمیں سبق اس میں یہ ملتا ہے، اگر ہمارے روزے کسی وجہ سے رہ گئے ہوں تو اللہ تبارک و تعالی نے بہت اچھا موقع عنایت فرمائے، ابھی بھی ہم روزے رکھ سکتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر جو شخص بڑھاپے کے عالم میں پہنچ چکے روزے نہ رکھ سکتے ہوں، ابھی بھی نہ رکھ سکے ہوں اور رمضان کے اندر بھی نہ رکھ سکے ہوں، تو ان کے لیے چاہیے کہ فدیۃ طعام مسکین، وہ اپنے ہر روزے کے اعتبار سے ایک فدیہ دے، اس کے بغیر چھوٹ نہیں ہے، اس کے بغیر ہمارا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی ذکر فرما دیتے، تو جو تھا اللہ کریم نے اسی کو یہاں پر بیان فرما دیا۔ ایک تو یہ کہ ہم نے رمضان کے روزے میں جو کمیاں رہ گئی، روزے نہ رکھ سکے، روزے مکمل کر لے، کسی بھی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، یا مشقت کی وجہ سے بیمار ہے بندہ، بہت زیادہ بیمار ہے، جیسے آپ کو پتا ہے بڑھاپے کے عالم میں، تو وہ فدیہ ادا کر دے۔ اور جو آخری بات جو کرنی ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت اچھا موقع عنایت فرمایا ہمیں کہ الحمدللہ رمضان کے روزے بھی رکھ لیے، اب آگے شوال کا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ اب اس شوال کے 6 روزوں کی بڑی فضیلت آئی ہے احادیث کے اندر، 2 حدیثیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال، کہ جو بندہ رمضان کے روزے رکھے پورے 30 روزے، اس کے بعد فرمایا کہ 6 روزے شوال کے بھی رکھ لے، تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کان کصیام الدہر، کہ وہ اس طرح ہے اللہ کی نظر میں گویا کہ اس نے پورے کے پورے فرمایا زمانے کے روزے رکھتا چلا گیا، پوری زندگی کے روزے رکھے اس نے۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا من صام رمضان ثم 6 من شوال، کہ جو بندہ رمضان کے سارے روزے رکھے اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھ لے، فکأنما صام السنۃ کلھا، وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ ایک روایت میں آ رہا ہے کہ جو بندہ شوال کے 6 روزے بھی رکھ لے اور رمضان کے پورے 30 روزے بھی رکھ لے، وہ ایسا ہے گویا کہ پورے سال کے روزے رکھ لیے اس نے۔ اور ایک روایت میں آ رہا ہے گویا کہ اس نے پورے کے پورے زمانے کی پوری زندگی روزے کے اندر گزاری۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔
آپ کو اندازہ نہیں ہے ایک روزے کی کتنی فضیلت ہے. جو بندہ پوری زندگی روزے میں گزار دے اس کی کیا فضیلت ہوگی. تو بہت بڑی فضیلت ہے یہ. لیکن یہ روزے جو ہے فرض اور واجب نہیں ہے, یاد رکھ لینا چاہیے. فرض اور واجب نہیں ہے بلکہ سنت اللہ کے رسول رکھا کرتے تھے. اگر کوئی رکھ لیتا ہے اس نیت سے اس کو ثواب ملے گا, بہت بڑے فضائل کا وہ لینے والا شمار ہوگا. لیکن جو بندہ نہیں رکھتا اس کو ثواب سے محرومی ہوگی. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے جو بندہ اگر رکھتا ہے لیکن اس کے پڑوس میں کوئی دوسرا بندہ نہیں رکھ سکتا یا نہیں رکھتا تو اس کو ملامت نہیں کر سکتے ہم اس پر کہ یار میں تو شوال کے روزے رکھ رہا ہوں, آپ کیوں نہیں رکھ رہے, رکھنا چاہیے, یہ کیوں نہیں رکھتے. ہاں بطور ترغیب کے بول سکتے ہیں ہم, بطور ترغیب کے اس کو دعوت کے طور پہ یار آپ بھی رکھ لیں انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا. لیکن یاد رکھنا چاہیے جس کے رمضان کے روزے رہ گئے ہوں وہ پہلے اپنی قضا کرے روزوں کی, اس کے بعد شوال کے 6 روزے کی طرف آئے. یہ نہ ہو کہ شوال کے جو 6 روزے ہیں وہ سنت یا مستحب کے درجے میں ہیں, ان کو تو ہم رکھ لیں لیکن رمضان کے روزوں کو چھوڑ دیں تو پھر ہمیں یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی. یہ اس صورت میں فضیلت حاصل ہوگی کہ جب ہم رمضان کے روزے بھی پورے رکھ چکے ہیں, اگر کسی وجہ سے چھوٹ گئے تو پہلے رمضان کے روزے قضا کر لیں, اس کے بعد شوال کے اگر دن باقی رہ جاتے ہیں تو پھر شوال کے دنوں کے جو روزے ہیں 6 وہ بھی رکھ لیں. اگر یہ رکھیں گے انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام تر جتنے بھی فضائل ہیں ان سے نوازیں گے. اور اس میں آپ کو ایک تطبیق کرتا ہوں دونوں حدیثوں کے اندر, پورے سال کے روزے کا کیوں اللہ کے رسول نے یہاں پر فرمایا کہ جو بندہ رمضان کے روزے کے ساتھ ساتھ 6 روزے شوال کے بھی رکھ لے اس کو اس قدر ثواب ملتا ہے گویا کہ اس نے پورے سال کے روزہ رکھے. وہ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها, کہ جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو 10 نیکیوں کے برابر ثواب دیتے ہیں. اب یاد رکھیں کہ جو بندہ ایک روزہ رکھے گا گویا ایسے ہے کہ 10 دن کے روزے رکھے. اگر 30 روزے رکھ لیں گے تو کس نے شمار ہو جائیں گے بھائی 10 مہینے کے روزے. 30 روزے رکھنے پر ہمیں کتنا ثواب ملے گا؟ 10 مہینے کے روزے رکھنے کے برابر. پھر شوال کے مزید 6 روزے رکھ لیں گے تو 2 مہینے اور لگا لو, پورے کے پورے 12 مہینے مکمل ہو. گویا اگر آدمی رمضان کے روزے بھی رکھے اس کے ساتھ ساتھ شوال کے 6 روزے بھی ساتھ ملا لے اور رکھ لے, اللہ تبارک و تعالی پورے سال کا ثواب عطا فرماتے ہیں اس کو. یہ قرآن سے دلیل ہمیں ملتی. پھر جو دوسری روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان کے روزے رکھے پورے اس کے بعد شوال کے بھی 6 روزے رکھ لے وہ ایسا گویا کہ پورے کے پوری اس نے زندگی رمضان کے روزوں اور اسی طریقے سے روزوں کے اندر گزاری ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جو بندہ ہر سال اس طرح کرتا رہے, ہر سال 36 روزے رکھتا رہے, 30 روزے رمضان کے اور 6 روزے شوال کے, گویا کہ پوری کی پوری زندگی اس کی روزے میں گزر رہی ہے. تو یہ ثواب سے محروم نہیں رہنا چاہیے, بہت فضیلت کی بات ہے, خدا کی قسم کوئی مشکل نہیں ہے. اور دوسری بات اس میں ایک اور آسانی کر دوں, آسانی کیا کر دوں, میں تو بتانے والا ہوں, نقل کرنے والا ہوں. پہلے سے شریعت نے ہمیں آسانی پیدا کی. آسانی اس میں یہ ہے کہ لوگ سمجھتے شاید کہ ایک ساتھ رکھنا ہی ہے, ایک ساتھ نہیں ہے. اگر آپ کے اندر ہمت ہے ایک ساتھ رکھنے رکھ لو, ثواب ہے. نہیں رکھ سکتے تو 2 دن چھوڑ کے رکھ لو, 3 دن چھوڑ کے رکھ لو. سمجھو کہ 2 دن رکھو اس کے بعد 2 دن چھوڑ دو, 1 دن رکھ لو 3 دن چھوڑ دو, آپ کی مرضی. آپ نے پورے مہینے کے اندر 6 روزے مکمل کرنے ہیں بس. یہ بھی کر سکتے ہیں پیر کا رکھ لو, جمعرات کا رکھ لو, پھر اگر اتوار کی چھٹی ہے اتوار کو رکھ لو, پھر اگلے پیر کا رکھ لو, پھر جمعرات کا رکھ لو. یہ 2 ہفتے میں ہمارے روزے ختم. آسانی بھی ہوگی اور اسی طریقے سے سنت پر عمل بھی ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی فضائل سے بھی نوازیں گے. انشاءاللہ کوشش کریں گے سارے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو اللہ نے آسانیاں رکھی ہیں ان آسانیوں کو ہم آسانی سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. ہم آسانیوں کو سمجھتے ہیں مشقت ہے, یہ بہت بھاری ہمارے اوپر, حالانکہ بھاری نہیں ہے. ابھی ہی رمضان کے روزے ماشاءاللہ گزرے, 30 روزے رکھے ہیں, وہ کتنے آسانی سے الحمدللہ گزر گئے, اور 6 روزوں کا تو پتہ بھی نہیں چلے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.